نصیر الدین محمد ہمایوں مغلیہ سلطنت کا دوسرا حکمران جس نے 30 دسمبر 1526 سے 17 مئی 1540 تک اور بعد ازاں 22 فروری 1555 سے 27 جنوری 1556 تک حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کے بانی سلطنت ظہیر الدین بابر ہیں۔ ہمایوں بانہ سلطنت ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا۔ اس کے 3 اور بھائی کامران، عسکری اور ہندالی تھے۔ 17 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپہ گری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے پانی پت اور کنواہا کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی خدمات کے صلے میں اسے حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ 1527 حمزہ کے بعد اسے دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 حمزہ جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو اسے سنبھل کی جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، کو تخت پر بٹھا دی جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی امرا کو وصیت کی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں کی مشکلات: ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سی ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مجتمع و مستحکم کرتا، اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں نے خود متعدد فاحش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کے باعث اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ سلطنت کی تقسیم: بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیے۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کیں۔ کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمایوں کی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے اپنے اہم علاقے فوجی قوت کے حامل تھے۔ حصار فیروزہ کا پایا تخت اور کابل و قندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھا، اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے اس کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بغاوتیں اور سازشیں: بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امرا کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات و مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا، اپنے امرا میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا۔ ہمایوں کی ایران میں آمد: شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ وہ سندھ میں عمرکوٹ پہنچا، جہاں کے راجا نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں اکبر کی ولادت ہوئی، مگر افغانوں نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا، مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ذاتی کردار:
ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، لیکن ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا۔ وہ وقت کے قدر و قیمت نہ جانتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودھی پر حملے کیے اور انہیں پسپا کیا، لیکن ان حریفوں کا قلع قمع کے بغیر والی گجرات سے نبرد آزما ہونے کی ٹھانی۔ اگر وہ دور اندیش ہوتا تو شیر خان کو طاقتور بن جانے کی مہلت نہ دیتا اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتا۔ اسی طرح جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات چتوڑ کی مہم میں مصروف تھا۔ چتوڑ کی رانی نے ہمایوں سے امداد طلب کی اور اسے اپنا منہ بولا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی، مگر اس نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا، مگر سیاسی نقطہ نظر سے اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کی دوستی کا موقع ضائع کر دیا۔ وہ راجپوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتا تھا، مگر اس نے یہ موقع گنوا کر سیاسی غلطی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمایوں کی مشکلات کے حل میں ناکامی اس کے اپنے کردار کی خامیوں کی بدولت تھی۔ اگر وہ مستقل مزاجی، دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے کام لیتا تو بآسانی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا۔ اس میں قوت فیصلہ کی کمی تھی، وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے سے عاری تھا، دراصل اس کا کردار ہی اس کا دشمن تھا۔ ہمایوں کی وفات 1556 ء ہوئے۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام کو اپنے کتب خانہ کی سیڑھیوں اتر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور انہیں زخموں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر مرا۔